الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. کوثر کے معنی بہت ساری بھلائیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے دیے جانے کا تذکرہ چل رہا ہے، کل بات آئی تھی کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا، اور خود آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت میں بھی خصوصیت تھی. اولاً مال غنیمت میں سے جو چیز آپ اپنے لیے لینا چاہے وہ لے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار تھا. اس کو کہا جاتا ہے مال صفی. یہ آپ کو اختیار تھا جو اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا. پھر مال غنیمت میں سے 5ویں حصے میں آپ کا مستقل حق، اور باقی حصوں میں بھی آپ کا حق بنتا، اور مجاہدین کی طرح یہ بھی آپ ہی کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس خصوصیت سے اس چیز سے نہیں نوازا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعطیت الشفاعہ، سفارش کا حق مجھے دیا گیا ہے. آئندہ اس کی تفصیل آتی ہے، اس لیے ابھی یہاں پر اس کی تفصیل نہیں کر رہے ہیں کہ سفارش، شفاعت کبریٰ یہ صرف آپ کا حق ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سفارشات کا بھی اختیار دیا جائے گا. وہ مستقل آپ کی خصوصیات میں آ رہا ہے. آپ کی خصوصیت کہ آپ کی بعثت زمانی مکانی نہیں ہے، جبکہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت خاص جگہ کے لیے، خاص زمانے کے لیے، خاص برادری اور قوم کے لیے تھی. یہ بھی آپ کی خصوصیت رہی ہے. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں. جوامع الکلم جملے بہت چھوٹے چھوٹے ہوں اور اس کے معانی اور اس کے مطلب بہت زیادہ ہو. اس کو سمجھنے کے لیے بالفاظ دیگر دریا بکوزہ
کہ کوزے میں دریا آ جائے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں شامل ہے۔ قرآن کریم پورا کے پورا جوامع الکلم کا ایک فرد ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کے یہاں چھوٹے چھوٹے جملے، العیدۃ دین، وعدہ ایک طرح کا قرضہ ہے، بس مختصر جملہ، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کی حیثیت امانت دار کی ہے، مختصر جملہ ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اگر لیا جائے تو واقعتاً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو آپ کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں اسی کو پڑھا جائے اور اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں وہ جامعیت نہیں ہے۔ ساری دعاؤں کا یہ حال ہے، لیکن مختصراً اس سے پہلے بھی میں نے یہ دعا بتائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ کور کے معنی ترقی اور حور کے معنی تنزلی۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں ہر قسم کی ترقی کے بعد ہر قسم کی تنزلی سے، جسمانی اعتبار سے صحت اور قوت، اب اس کے بعد بیماریاں نہ لگے، اوقات کے اعتبار سے کہ آدمی اوقات کو کام میں لا رہا ہے، اب اس کے اوقات کام میں اور بڑھتے جائے، کام میں سستی نہ ہو، مال میں اضافہ، مال میں ترقی، عزت میں اضافہ، عزت میں ترقی، اولاد میں اضافہ، اولاد میں ترقی، یعنی جس چیز کے اوپر بھی اسے محمول کرے اس پر یہ صادق آ رہی ہے کہ جو بھی ترقی ظاہری، ترقی باطنی، ترقی معنوی، ترقی علمی، ترقی عملی، ترقی اخلاقی، جس کو بھی مراد لیا جائے اس میں یہ شامل، بس مختصر ہے۔ اب اور اس سارے پہلو کو یہ دعا شامل ہے، نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں مال کی ترقی کے بعد اب اس کی تنزلی سے پناہ چاہتا ہوں تو اس میں یہ دعا کرتے وقت نیت کرے، بغیر نیت کے جس قدر پہلو اس میں سموئے جا سکتے ہیں سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم اردو میں مانگیں گے تو کتنا مانگنا پڑے گا، اور عربی میں مانگیں گے تو اس صورت میں سب آ گیا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، وآتنا ولا تحرمنا، واکرمنا ولا تہنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا وارض عنا۔ مختصر جملے ہیں۔ زدنا، ہر اعتبار سے زیادہ کر، عمر کے اعتبار سے، اہل کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تیری رضا والے اعمال کے اعتبار سے، سب کچھ زدنا میں آ گیا۔ ولا تنقصنا، اس میں بھی سب اس کی نفی آ گئی، ایک مرتبہ مال کی زیادتی ہوئی اب اس میں کمی نہ ہو، جس چیز میں بھی زیادتی ہوئی اب اس میں کمی نہ ہو، یہ جامعیت آپ ہی کے کلام میں ہے۔ اللہم آتنا ولا تحرمنا، دے اور محروم نہ فرما، کیا دے؟ سب کچھ، دین دنیا آخرت سب اس میں آ گیا، اور محرومی سے نفی بھی کہ دنیا کے اعتبار سے محرومی نہیں، اولاد کے اعتبار سے محرومی نہیں، مال اور عزت اور دنیا کے اعتبار سے، اسی طرح علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب آ گیا۔ اکرمنا، عزت عطا فرما، ذلیل نہ فرما، دنیا کے اعتبار سے عزت، دین کے اعتبار سے عزت،
اہل و عیال کے اعتبار سے عزت، بیوی بچوں کے اعتبار سے عزت، عہدوں کے اعتبار سے عزت، اور اس کے خلاف ذلت نہ ہو. ہمیں ترجیح دے، دنیا میں غلبہ عطا فرما، دین میں غلبہ عطا فرما، اپنی رحمتوں اور عنایات اور اپنے فضل سے ہمیں غلبہ عطا فرما، رحمتیں بھی ہم پر غالب ہو اور ہمارے دشمن کو غلبہ نہ دے. ولا توسر علینا، اللہم ارضنا، ہم کو راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا، ہمارے توڑے عمل سے راضی ہو جا اور کثیر عنایات سے ہمیں راضی کر دے. یہ دعائیں، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ عربی میں دعائیں مانگنا چاہیے، لیکن کیا کریں، ہم ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں مستقل کہا جاتا ہے کہ اردو میں دعا زیادہ مانگو، کیونکہ عربی میں مانگتے تو کوئی آمین نہیں کہتا، جہاں اردو میں آمین 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 شروع ہو جاتا ہے. عربی میں مانگتے جیسے کہ قبرستان میں ہم بیٹھے ہیں، جبکہ عربی میں یہ جامعیت ہے جو اردو میں نہیں آ سکتی ہے. اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ در حقیقت دعائے قرآنیہ اور دعائے نبویہ یہ سرکاری فارم ہے، سرکاری فارم ہے، اس میں اپنی طرف سے کھانا پوری کر کے پیش کرنا ہے. میں نے مثال دے کر کے بھی سمجھایا تھا، بھئی کسی ہمیں ضرورت کے لیے مثلا پی ایم یوجنا کارڈ بنانا ہے یا کوئی فلاں کارڈ بنانا ہے، ہم اس کے دفتر پر گئے اور کیا دفتر میں سے کہے کہ یہ فارم بھر کر کے لاؤ. اس کا سیدھا مطلب کہ یہ فارم ہم صحیح بھریں گے ہماری درخواست قبول ہوگی. لیکن کوئی ایک اور آدھا تھا، ایک اور سمجھتے ہیں نا، ایک اور آدھے میں تو بہت عقل تھی اس کے پاس کہ میں تو ہائی کورٹ کے ویری موسٹ سینئر وکیل کے پاس درخواست لکھا کر کے لے جاؤ تو منظور ہوگی. بھئی تجھے جو فارم دیا ہے وہ بھر کر کے لانے، اور میں نے جیسا کوئی تیسمار کا ہوگا تو وہیں پھاڑ کر کے پھینک دے گا اس کے سامنے کہ تیرا وہ ویری موسٹ سینئر کا لکھا وہ نہیں چلے گا. یار یہ قرآنی دعائیں اب ہمیں کہ بھئی ربنا دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ، یہ جانے دو آگے، ہدایت کے بعد ضلالت نہ ہو اور رحمت ہو، جانے دو آگے، ربنا لا تزغ قلوبنا کو. یہ فارم ہے اور اسی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ عربی میں دعا اسرع اجابتاً، جلدی قبول ہو رہی. اللہ سب قبول کریں گے، یہاں تو وہ فارم جو ہوگا وہ پھینک دے گا دوسرا ہوگا تو، لیکن اللہ سب زبانیں جانتے ہیں، سب کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس نے جو فارم بنایا ہے اور اس کے لاڈلے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے کے مطابق جو فارم بنایا ہے اس کی کوئی اہمیت تو ہوگی نا. وہ ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے سب زبانیں اس کے یہاں چلے گی، یہاں کے دنیا داروں کی طرح نہیں. لیکن ترجیح کا بھی تو کوئی مسئلہ ہے کہ اسے یہ زبان پسند ہے. اس نے خود یہ کہا کہ ان الفاظ میں مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مانگو. پھر اب یہ کہاں آتا ہے کہ کیا کرے مفتی صاحب عربی میں نہیں آتی، وہی اس سے تغافل اور تکاسل ہے. باب تفاؤل جان بوجھ کر کے استعمال کر رہا ہوں کہ دین کے بارے میں ہر طرح کی غفلت اور سستی ہمارے سروں پر آ جاتی ہے، اور دنیا کے باب میں دیکھو تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرتا. میونسپل کارپوریشن سے لیٹر آیا ہو اور انگریزی میں آیا ہو کہ تو کوئی اس کو پورا نہ کرے، اب بھائی تم نے انگریزی میں بھیجا تھا، ہم کو انگریزی نہیں آتا اس لیے تم کنیکشن نہیں کاٹ سکتے. کوئی کہے گا ایسا؟ اور کہے گا تو بھی وہ تو کاٹ کر کے چلے جائیں گے کہ ہم کیا کریں تم کو نہیں آتا تو. پھر یہاں کیوں کہ ہم کو نہیں آتا ہے.
در حقیقت بے اعتنائی ہے، بے توجہی ہے۔ وہ قبول کرتا ہے تو اردو میں مانگ لیں گے، لیکن اس کی جامعیت کہاں سے لائیں گے؟ نہیں آ سکتی ہے کسی بھی زبان میں۔ وہی اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع کلم دیے گئے۔ اور واقعتاً کتاب الدعوات اگر عربی شروحات دیکھ کر کے پڑھایا جائے، اردو نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہے اور کھل جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا عظیم الشان ہمیں تحفہ دیا ہے، اور محدثین نے اس کی کیا تصریح کی ہے۔ اس لیے ہمیں، اور چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اب یہی اللہم زدنا ولا تنقصنا 5 مرتبہ بولے تو یاد ہو جائے کہ نہ ہو جائے؟ کون سے پاپڑ بیلنے کے ہیں؟ آتنا ولا تحرمنا، یہی انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام۔ کوئی، لیکن بس دین کے باب میں صحیح برا لگے معاف کیجئے گا، مجھے سمجھانا ہے کہ دین کے باب میں ہر طرح کی سستی ہمارے لیے آڑے آتی ہے، اور دنیا کے باب میں کوئی سستی ہمیں آڑے نہیں آتی۔ ہزاروں چکر کھانے پڑیں گے سیل ٹیکس وکیل کے پاس اور انکم ٹیکس وکیل کے پاس، تو اس صورت میں ہم گھنٹوں بیٹھے بھی رہیں گے، دھکے بھی کھائیں گے۔ مسئلہ حل کرنا ہے، سیل ٹیکس کا مسئلہ ہے، انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہائی کورٹ میں سے یہ خط آیا ہے، لیٹر آیا ہے، ہائی کورٹ کے وکیل کا لیٹر آیا ہے، لیکن قدر نہیں ہے، تو دین کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے ہم اسے یاد کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں جو لطف آتا ہے وہ تو وہی جان سکتا ہے کہ جو رسگلہ کھائے اور اس کے منہ میں مٹھاس آئے، وہی اس مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے۔ میں کتنا بھی آپ کو کہوں، جامعیت تو معنی کے اعتبار سے بتا سکتا ہوں، وہ اس کا یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے، یہ بھی مطلب ہے، وہ بتا سکتا ہوں، لیکن وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ ذائقہ، وہ تو مانگتے رہیں گے عربی میں، پھر جو مزہ آئے گا وہ تو کرنے کے بعد ہی محسوس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ محسوس نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھ کر کے نظر انداز کر دیا، اس کو یاد کرنے کی زحمت ہم لوگ نہیں لیتے ہیں۔ حالانکہ یاد کر لے تو ہزاروں دعاؤں کا ہمارے پاس خزانہ ہو سکتا ہے، ہزاروں دعائیں۔ تو اس بات کی اعطیت جوامع الکلم، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا کہ مختصر سے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی بڑی باتیں معنی کے اعتبار سے، ایک تو ایک آدمی مختصر بولے اور اس کی باتوں میں بکواس ہو، نہیں، بکواس والی بات نہیں، معنی خیز، مزہ آئے، ایسی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تفسیر عزیزی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جسمانی خصوصیات بھی ذکر فرمائی ہے، اور کچھ مذہبی خصوصیات بھی ذکر فرمائی ہے۔ جسمانی خصوصیات میں آپ کے جسد اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی جو نہیں، کپڑوں میں کبھی جو نہیں آئی، اور جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کو زندگی بھر کبھی جمائی نہیں آئی۔ بغازہ جسے کہتے، جمائی جلدی نہ جمے، جمائی کا دوسرا معنی پھر سمجھے تو کہ 4 بیٹیاں دن کے جمائی نہیں آئے، تو جمائی نہیں آئی، بغازہ وہ بولنا پڑتا ہے
میں شروع میں یہاں آیا تو میں نے ایک مرتبہ کسی سے کہا کہ ہمارے خسر بیمار ہے کہ سسر، وہ سسر، ہاں بھائی میں نے کہا سسر، چلو نا خسر میں نہیں سمجھتے تو اس لیے بعض مرتبہ سمجھانے کے لیے کہ بگاسا جسے کہتے ہیں کہ اکھا نے اکھا ناک نگل جاوے اتنا منہ پھاڑتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان ہنستا ہے، بخاری شریف کی روایت کہ جب منہ پھاڑتا ہے انسان اور بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور بند نہیں کرتا ہے، شیطان ہنستا ہے اور شیطان منہ کے ذریعے اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب کون سے آپریشن سے نکالو گے؟ پیٹ میں داخل ہو گیا تو کون سی سرجری سے نکالو گے؟ پھر فتنہ اور فساد جو پیدا اس کو کرنا ہے، اس کے اندر وہ کیا کمی رکھے گا؟ اس لیے جمائی آوے تو اس کو نیچے کے ہونٹ دبا دو دانت میں، جمائی منہ نہیں کھلے گا۔ جمائی آوے فوراً یہ تصور کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آنا شروع ہو، کیونکہ پہلے سٹی بستی ہے نا، ٹرین آتی ہے تو دور سے میلوں دور سائرن بجاتی ہوئی شتابدی آتی ہے، اسی طرح جمائی بھی آتے ہیں تو ہم آنے والے ہیں، پور تکلف کھانے کریو ہمارے۔ تو اس طریقے سے یہ جمائی کے آنے کے اوپر بھی آثار شروع ہوتے ہیں۔ آثار شروع ہونے کے وقت ہی یہ تصور کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ کی جمائی ختم ہو جائے گی، منہ نہیں کھلے گا، وہ آثار بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آ ہی گئی تو پھر منہ ہاتھ کے ذریعے سے منہ کو بند رکھو تاکہ شیطان داخل نہ ہو سکے۔ خیر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پیشاب اور پاخانہ کبھی زمین پر برقرار نہیں رہے۔ جیسے ہی آپ نے پیشاب کیا زمین نے فوراً اپنے اندر نگل لیا، جیسے ہی آپ نے کہیں جا کر کے بڑا استنجا کیا زمین نے اسے اپنے اندر نگل لیا، اور پھر اس کے بعد اس جگہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آپ کے پسینے میں بھی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے اپنی دو محرم رشتہ دار ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے، یہ آپ کی محرم رشتہ دار ہے، اور ان کی بہن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، تو آپ کبھی ان کے وہاں دوپہر کو قیلولہ کرنے جاتے، کبھی ان کے وہاں قیلولہ کرنے جاتے تھے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیلولہ کرنے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، وہ چمڑے کا بچھونا بچھاتی تھی جس پر آپ آرام فرمائے۔ پسینہ ہوتا تو پسینہ اس میں نکلتا۔ ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسد اطہر سے جس میں مبارک سے پسینہ نکلا تو اس کو جمع کر کے بوتل میں بھر رہی تھی کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پوچھا کیا کر رہی ہو ام سلیم؟ کہا کہ آپ کے پسینے کو جمع کرتی ہوں، اس کو ہمارے عطر میں ملاؤں گی تاکہ اور اس کے اندر مہک پیدا ہو جائے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کی خصوصیت میں آپ کا سایہ مبارک کبھی زمین پر نہیں گرا ہے۔ خصوصیات میں سے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم بالا کی جو سیر کرائی ہے وہ کسی بھی نبی کو نہیں کرائی ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہائی قریب کر کے آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی، بات چیت فرمائی، کسی بھی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ معراج کا واقعہ ابھی تفصیل کرنے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے پھر کبھی کوئی بات آئے گی تو اس موقع پر انشاءاللہ، ابھی صرف خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ کسی کی آواز اتنی دور 10 گنا تک بھی نہیں جاتی تھی، 10 گنا کم، اتنی دور آپ علیہ السلام کی آواز جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی دور سے سن لیتے تھے، کوئی بات کہتا تو آپ سن لیتے تھے۔ یہ صرف آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتا تھا۔ آنکھیں نہیں تھی پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ مذہبی خصوصیات میں کل پرسوں بات آئی کہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پوری روئے زمین کو طہارت اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ مذہبی خصوصیات، مال غنیمت کے حلال ہونا، یہ مذہبی خصوصیات ہے۔ جمعہ اس امت کو آپ علیہ السلام کے واسطے سے ملا ہے، اگلی امتوں کو نہیں ملا ہے۔ عید کا دن جو واقعتاً عبادت کا جو دن تھا، یہود کو منتخب کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سنیچر کو منتخب کیا، اس میں وہ فیل ہوئے۔ نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنے کا اختیار دیا، انہوں نے اتوار کو اختیار کیا، اس میں بھی وہ فیل ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں امتحان کے بغیر ملا، یہ خصوصیت ہے۔ اذان اس امت کی خصوصیت ہے، اگلی امتوں کو اور اگلے نبیوں کو بھی اذان نہیں ملی ہے۔ اقامت، اذان خصوصیت تو اقامت بھی خصوصیت کے ساتھ ہے۔ یہ جمعہ کی مستجاب ساعت، جمعہ میں ایک گھڑی ہے، وہ گھڑی جس مومن بندے کو مل جائے اور اس میں جو وہ مانگے اللہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس امت کی خصوصیت ہے۔ دوسرے امت اور آپ علیہ السلام کے واسطے سے تو گویا کہ آپ کی خصوصیت اور آپ کے واسطے سے امتیوں کی خصوصیت ہے۔ وضو کی وجہ سے اعضائے وضو کا چمکدار ہونا پہلے آ گیا ہے، یہ بھی صرف اور صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اگلی نبیوں میں وضو رہا ہے، ھذا وضوئی و وضو من قبلی من الانبیاء، کہ یہی میرے وضو کا طریقہ اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی وضو کا طریقہ، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بھی اعضاء وضو کی وجہ سے چمکدار نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کو یہ خصوصیت ملی کہ اعضاء وضو آثار وضو کی بنیاد پر چمکدار ہوں گے، اور اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ تو جمعہ کی مستجاب ساعت یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، اور زیادہ تر جو روایت سے معید ہے عصر سے لے کر مغرب تک، اس لیے جمعہ کا دن ہمیں تھوڑا مشغولی میں سے وقف کرنا چاہیے۔ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ سارے کام ہم پہلے کر لیں، اور عصر سے مغرب ٹھنڈیوں کے موسم میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، گرمی کے موسم میں 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اگر 1.5 گھنٹے کی قربانی سے ہمیں ہر جمعہ کو وہ مستجاب ساعت مل جاتی ہے تو یہ سستا سودا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن ہم عصر سے مغرب مسجد میں رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، مل جائے گی۔ یا پھر یہ کہ دوسرا جو کہ امام جب خطبہ کے لیے نکلے وہاں سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک، اب ظاہر بات ہے کہ امام خطبہ کے لیے نکلیں گے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے اب کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، کسی طرح کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، تو اب دعا کیسے مانگیں گے؟ جبکہ روایت میں یہ ہے کہ امام جب نکلے خطبہ کے لیے وہاں سے لے کر دل ہی دل میں ہاتھ اٹھائے بغیر اور ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر مانگ سکتے ہیں، اور اس میں تو بہت زیادہ مانگ سکتے ہیں۔ تو دوران خطبہ امام صاحب کا خطبہ بھی ہم غور سے سنیں اور دل ہی دل میں مانگیں،
مزید جب امام دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اس وقت بھی، لیکن اس وقت بھی بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر زبان اور ہونٹ ہلائے ہوئے دل ہی دل میں مانگنا ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے واقف نہیں ہوتے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگتے ہیں۔ اب جنہوں نے سعودیہ کا مزہ چکھا ہے وہ لوگ بھی کہ وہاں لوگ مانگتے ہیں سعودیہ میں، تو یہاں پر بھی آ کر کے وہ کہتے ہیں۔ اصل میں منشأ شریعت سمجھنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تقلید ہم کرتے ہیں تو سب چیزوں میں تقلید ہونی چاہیے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور من میں جو آیا اپنی مرضی کے مطابق اس میں ہم نے۔ سعودیہ کوئی فالوورز نہیں ہے، حرمین شریفین بھی فالوورز نہیں ہے، اور امام حرمین بھی فالوورز نہیں ہے، صاف طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں، اس لیے کسی کو دیکھ کر کے ہمیں ان کی نقل نہیں اتارنی چاہیے کہ گدھا گھوڑے کی نقل اتارنے گیا تو پھنس گیا تھا، کہ گھوڑے کے اوپر تو نمک لدا ہوا تھا، وہ پانی میں بیٹھ کر کے بہت پھرتی سے اور بہت مزے سے چلنے لگا، تو گدھے نے دیکھا کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا ہے اور اس کے نکلنے کے بعد اب بہت ہلکا پھلکا ہو گیا اور مزے سے چل رہا ہے، تو گدھے نے کہا لاؤ میں بھی پانی میں بیٹھ جاؤں، لیکن بھائی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اوپر روئی ہے، پانی میں بیٹھ گیا تو اب جتنا پہلے سے چلتا تھا اتنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ روئی بوجھل ہو گئی پانی سے اور وزن بڑھ گیا۔ تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے کہ عقل سے کام لینا چاہیے، نقل صرف کام نہیں دیتی ہے۔ اس لیے میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے کسی پر اعتراض نہیں، مجھے سمجھانا۔ دیکھتا ہوں میں بہت سارے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، زبان ہلا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں کرتے ہیں، ارے بھائی وہاں کرتے ہیں تو پھر تم وہاں جا کر رہو اور انہی کی تقلید اختیار کر لو۔ تو خیر، تو اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام کے پیش نظر اب امام جب اب نماز تک تو مانگیں گے، نماز میں پھر اللہم انی ظلمت نفسی ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ بھی دعائیں ہیں، لہذا ہم اس میں توجہ دے، غور کرے، اور پھر اس موقع پر والضالین کے بعد آمین پورے اہتمام سے کہے تاکہ یہ دعائیں بھی قبول ہوں۔ یہ مستجاب ساعت یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کی خصوصیت ہے۔ لیلۃ القدر، رمضان، یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے۔ رمضان ملا ہے لیکن جن خیر و برکات کے ساتھ اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی، اس طرح کی خصوصیات سے نہیں ملا ہے۔ اور پھر اس میں شب قدر، یہ اگلی امتوں کو نہیں ملا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کا ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفر اللہ رب من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زيق الدنيا وزيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من زيق الدنيا وزيق يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من زيق الدنيا وزيق يوم القيامة. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء وجليس السوء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من فجات الخير ونعوذ بك من فجات الشر. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا ببلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا ببلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا ببلد رسولك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.